بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفجر والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے فجر کی راتوں کی، 10 راتوں کی۔ لیل کی جمع لیال، ٹھیک ہے۔ 10 راتیں کون سی ہیں؟ حج والی 10 راتیں ہیں۔ تو اس میں نا جمہور مفسرین کے نزدیک ان 10 راتوں سے ماہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں، جن کو عالم بالا سے خاص خصوصیت ہے، اور ان میں اللہ کے بندے دور دراز مقامات سے خالصتاً وجہ اللہ ایک مقدس مقام پر جمع ہو کر عبادت میں، دعا میں مشغول ہوتے ہیں، یعنی ایام حج میں۔ اس طرح لوگوں کا جمع ہونا حشر کے دن کے اجتماع کو یاد دلاتا ہے، یعنی جس دن حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، اس طرح کیا کہتے ہیں، جو حج میں جو جمع ہوتے ہیں تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے، ایک بہت ہجوم ہوتا ہے، ایک بھیڑ ہوتی ہے۔ تو ہاں، حشر کے میدان میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ تو اس کا ایک چھوٹا سا ایک نمونہ، ایک ماڈل کہ دیکھو ایسے ہوگا، کتنے لاکھ لوگ ہوتے ہیں وہاں پر۔ تو فجر کی قسم کھا کے اور پھر ولیال عشر، 10 راتوں کی مطلب اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ وہ شفع والعطر، اور جفت کی اور طاق کی قسم۔ تو یہ تیسری اور چوتھی قسم کس کی؟ وہ شفع والوتر۔ شف کیا ہے؟ شف والشفع والوتر فرمائے گا، یعنی قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ شفت جفت کو کہتے ہیں اور وطر طاق کو کہتے ہیں۔ شف اور وطر کی تفسیر میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ شف یعنی جفت سے مراد مخلوق، جیسا کہ سورہ نبأ میں 30ویں پارے میں ارشاد ہے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، ٹھیک ہے۔ اور وطر سے مراد خالق یکتا، جیسے کہ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، یعنی ہر مخلوق کا مقابل اور ضد موجود ہے۔ کفر اور ایمان، ہدایت اور گمراہی، نیک اور بختی، بدبختی، ٹھیک ہے، نیک بختی اور بدبختی، رات اور دن، آسمان اور زمین، بر اور بحر، سورج اور چاند، جن اور انس، نر اور مادہ، لیکن وطر اکیلا اللہ ہے۔ تو یہ جو جوڑے جوڑے ہیں یہ تو ساری چیزیں ہیں، اور اکیلا اللہ کیا ہے؟ ہاں، وطر۔ شف تو بتایا تھا نا، دو کا جوڑا جو ہوتا ہے شف۔ شفاعت کیا ہوتی ہے؟ سفارش، جیسے ایک کی دوسرے سے سفارش ہوتی ہے۔ تو والشفع والوتر، تو یہ قسم کھائی گئی ہے واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چلنے لگے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیوں اس میں عقل مند کے واسطے قسم بھی ہے، یعنی اس میں کیا، اس میں قسم ہے عقل مندوں کے لیے۔ یہ جو قسم کھائی گئی ہے نا، تو اس میں کس کے لیے قسم کھائی گئی ہے؟ ہاں، ان 5 قسموں کے ذریعے اس دعوے کی دلیل پیش کی گئی کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جس کے حکم سے ہر دن فجر نمودار ہوتی ہے، اور جس کے انتظام کے تحت کچھ مخصوص 10 راتیں آتی ہیں، اور جس نے 10 دنوں کو جفت اور طاق پیدا کیا، اور جس کے حکم سے رات آ جاتی ہے، اور وہ اس بات کی بھی قدرت رکھتا ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کرے، اور اس کی پوری زندگی کا حساب لے، اور اس کی جزا اور سزا عطا کرے۔ ان چیزوں کی قسم کھانے کے بعد سوالیہ جملہ فرمایا کہ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں اہل عقل کے لیے کافی ہے قسم، یعنی صاحب فہم فراست کے لیے یہ قسم ضرور کافی ہے، بلکہ قسم کے بغیر ہی صاحب عقل ان 5 چیزوں پر فکر و تأمل سے سمجھ سکتا ہے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے، اور اعمال کی جزا اور سزا ضرور ملنے والی ہے۔ یعنی دیکھو، روز فجر ہوتی ہے نا، روز ہوتی ہے نا، تو اسی طرح کیا ہوتی ہے، رات بھی ہو جاتی ہے، صبح ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، اسی طرح کیا ہوگا، زندگی کی صبح ہو رہی ہے تو زندگی کی رات بھی ہو جائے گی۔ انسان جی رہا ہے اور مر رہا ہے۔ سورج کو روز موت آ رہی ہے، روز زندہ ہوتا ہے ایک طرح سے، روز اس کو ڈوب جاتا ہے۔ تو روز ایک نمونہ پیش کیا جا رہا ہے، کیا کہ جیسے یہ روز ہو رہا ہے نا، روز دکھایا جا رہا ہے۔ ایک چیز روز اگر بتائی جائے تو ایک نہ ایک دن سمجھ میں آ جاتی ہے، مطلب قسم کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، عقل مند تو ویسے ہی سمجھ جائے گا۔ لیکن کسی کو اگر کوئی نہ سمجھے تو اس کو قسم کھا کے اور اچھی طرح یقین آ جائے کہ اس میں عقل والوں کے لیے کیا ہے، کہ حل فی ذالک قسم لذی حجر۔
اب قوموں کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں کہ علم ترى کیف ربک، علم ترى کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ قوم عاد کا واقعہ کیا ہے؟ ہاں قوم عاد کو، جس کو قوم ارم بھی کہتے ہیں، یہ ستونوں کی طرح بہت بلند قامت تھے، زور و قوت پہ ان کے برابر دنیا میں کوئی قوم بھی پیدا نہیں کی گئی ہے نا۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور انہیں عاد اور اولا کا نام ارم بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کے جد اعلیٰ کا نام ارم تھا۔ تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ یہ قوم اپنے وقت کی ترقی یافتہ قوم تھی اور اپنے مادی وسائل کے لحاظ سے اتنی بڑی ہوئی تھی کہ اس وقت ان کے مقابلے کی کوئی دوسری قوم نہ تھی۔ دولت و ثروت کے گھمنڈ میں آ کر انہوں نے بدکاری اور عیاشی شروع کر دی۔ اب دیکھو انسان کے پاس کوئی کچھ آتا ہے، دولت آتی ہے یا غریبی آتی ہے، تو اس میں بس وہ اپنا رویہ دیکھ لے کہ وہ اللہ کی طرف بھاگ رہا ہے یا گناہ کی طرف جا رہا ہے، شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے نا۔ کیونکہ دیکھو جب دولت آتی ہے انسان کہتا ہے یہ کر لوں اور اپنے آپ کو زیادہ سویلائز بتا کے اور زیادہ گناہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور بہت سے انسان کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں پا کر اور زیادہ شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں کہ ہم تو اس لائق تھے ہی نہیں، اللہ نے اتنا عطا کیا ہے نا۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے تو ٹیسٹ ہے، بس یہ زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک ٹیسٹ ہے، آزمائے جا رہے ہیں، ہر حال میں آزمائے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کو اتنی ترقی دی، اتنے اونچے قد دیے، اتنی ان کے اس میں طاقت بھی تھی، کوئی بیماری نہیں، کچھ نہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنی عیاشی میں پڑ گئے۔ اب ایک تو ایک انسان گرمی میں سو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ جا کے چھت پہ سو گیا کہ چلو میں چھت پہ ہی سو جاتا ہوں، وہ صبح 5 بجے اٹھ جائے گا، آنکھ کھل جائے گی نا، کیونکہ اس کے پاس زیادہ عیش نہیں ہے، اے سی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور ایک انسان کے سو رہا ہے کہ تو عیش آنے کے بعد، نعمت آنے کے بعد کہ وہ اللہ کو ہی بھول گیا اور اس عیش میں ہی نماز کا رہا ہاں کہ بس سوئے جا رہے ہیں کہ نہ صبح فجر کا پتہ، اور 10 11 12 1 2 بجے تک جتنے بجے تک بھی دل چاہے سوتے رہتے ہیں، نمازوں کی وہی نہیں۔ اور پھر یہ چیزیں انسان کو سست بنا دیتی ہے نا۔ عیاشی جو ہوتی ہے، عیش زیادہ، تو انسان کو سست بنا دیتی ہے، اور یہی چیز اگر اچھے راستے میں ہو تو پھر انسان کی آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ قوم عاد نے، ان کو اللہ نے صحت دی، تندرستی دی، سب چیز دی۔ تو ہم اپنے آپ کو بھی چیک کریں نا کہ اللہ نے ہمیں کیا نہیں دیا۔ گھر بھی دیے، اچھے مضبوط گھر بھی ہیں ان کے، انہوں نے ہے نا سب چیزیں دی ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کدھر کی طرف بھاگ رہے ہیں؟ ہماری زندگی کے مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے ہماری زندگی کے؟ بتائیں۔ اللہ کی عبادت کرنا۔ واقعی میں یہی مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، یا کوئی اور مقصد بھی ہے؟ کچھ نہیں۔ سب کا یہ مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، کسی بھی طرح میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں جو بھی کام کروں اللہ کی رضا کے لیے کروں، میں سوؤں تو اللہ کی رضا کے لیے، میں اٹھوں تو اللہ کی رضا کے لیے، میں نماز پڑھوں تو اللہ کی رضا کے لیے، میں کھانا پکاؤں تو اللہ کی رضا کے لیے، میں کھلاؤں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ واقعی اس طرح اس نیت سے کرتے ہیں؟ واقعی میں سوچ کے کرتے ہیں؟ عمل کا دار مدار نیت پر ہے نا۔ سچ بتائیں، کون کون کرتا ہے؟ کبھی کبھی کرتا ہے، کبھی کبھی بھول جاتے ہیں۔ شیطان بھی نہیں بہکا دیتا ہے زیادہ تر اللہ کی۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ علم تری کیف فعل ربک بعاد، تم نے دیکھا نہیں عاد کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تھے وہ؟ ارم ذات العماد، ستونوں والے تھے، ہے نا۔ ارم ذات العماد، ارم ذات العماد، ارم جو تھے وہ کیا تھے؟ ستونوں والے تھے۔ التی لم یخلق، التی وہ جو لم یخلق نہیں پیدا کیا گیا، مثلھا اس جیسا فی البلاد شہروں میں، ان جیسے کوئی تھے ہی نہیں، اتنے طاقتور قوم تھی، اتنی صحت مند، کوئی بیمار بھی نہیں ہوتا تھا، اتنے اونچے قد کے لوگ تھے، کوئی بیمار بس جس کی موت آتی تو نیچرل ایسے ہی آ گئی کہ بس آنی ہے تو وہ تو آنی ہے، تو وہ آ جاتی تھی۔ تو اس طرح سے
کہ اتنے بڑے بڑے قد کے لوگ، اتنے طاقتور، اتنے صحت مند لوگ، اور اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، انہوں نے اللہ کے آگے نہیں جھکے. یہ چیزیں پا کے انسان کیا کرتا ہے؟ اکڑ میں آ جاتا ہے نا. تو دیکھو کہ اگر تم نے بھی ایسے ہی کیا ان کی طرح کہ ہم نے تمہیں صحت دی، مکان دیے، گھر دیے، سب چیزیں دی، اور تم نے بھی ان کی طرح، تو کہا نا الم تری کیف، دیکھا نہیں تم نے دیکھا نہیں. کیونکہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ مکہ والوں سے کہا جا رہا ہے. پہلے مخاطب مکہ والے، کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے تو سفر میں یہ ان کی بستیاں ہے نا، ان کے کھنڈروں سے تم گزرتے ہو، تم تو دیکھتے ہو نا کہ کس طرح سے ان کے ساتھ ہوا، کہ تم نے دیکھا نہیں؟ دیکھا ہے نا. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ فسیروا فی الارض، گھومو پھرو، دیکھو زمین میں کہ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، کس طرح انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، بات نہ ماننے والوں کا. تو کہا تم نے دیکھا نہیں کس کو؟ الم تری کیف فعل کس طرح کیا، کیا کیا؟ ارم ذات العماد، ستونوں والوں کے ساتھ، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا تو شہروں میں کوئی پیدا ہی نہیں کیا گیا تھا. آج تک بھی ایسے لوگ نہیں ہیں جیسے وہ تھے، اتنے طاقتور. اور اللہ نے کس طرح سے ان کو سزا دی، کیسے اٹھا کے ان کو پٹکا، کیسے چیخ نے ان کو آ کے لیا. زلزلہ، شدید زلزلہ ہے. اور کس کی مثال ہے دوسری؟ وثمود، اور سمود کی، الذین جابوا الصخر بالواد، جو کیا کرتے تھے؟ جنہوں نے تراش رکھے تھے وادی میں پتھر، ہے نا، یعنی کہ پتھروں کو تراشا کرتے تھے. کتنا مشکل کام ہے کہ پہاڑوں کو تراش کر اور پھر ان کے اندر گھر بنا لینا ہے مشکل نہیں. ایک تو یہ کہ پلین زمین میں دیواریں چاروں طرف لگائیں، دروازے لگائے، اوپر چھت ڈالی اور بن گئے. اور ایک یہ کہ اندر ہی اندر پورے گھر بنا لینا. اور ہمارے ہاں تو ڈرل مشینیں اور کیسی مشینیں، ان کے پاس تو ایسی کوئی الیکٹریسٹی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. کس طرح سے ایک مشکل کام تھا نا. تو یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ طاقت تھی نا، اللہ نے طاقت دے رکھی تھی، ان کے لیے آسان کر دیا. اللہ نے آسان کر رکھا تھا، اللہ نے ہنر دے رکھا تھا. لیکن وہ ہنر کہاں لگا رہے تھے؟ بس انہی چیزوں میں لگا رہے تھے. جیسے ہم کرتے ہیں یہ گھر ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ساری چیزیں ہو جائیں، جیسے اللہ نے بھیجا ہی اسی کام کے لیے کہ دنیا میں جاؤ اور بس گھر بر سارے بنا کے آ جاؤ. ہم گھر بنا کے جائیں گے تو ہماری اولاد کہے گی پرانے زمانے کا ہے، وہ بھی اسی کام پہ لگ جائے گی، اسے توڑو دوسرا بناؤ، ہے نا. اتنا ہم بنا کے نپٹیں گے اتنا وہ گھر کھوکھلا ہو چکا ہوگا، پھر وہ اس کام پہ لگ جائیں گے. سب گھر بنانے آئے اس دنیا میں، یہاں رہ کے کمائی کر کے وہاں کا گھر بنانا ہے ہمیں کہ جنت میں ہمارا ٹھکانہ ہو جائے. یہاں کے کام تو ہو ہی جائیں گے، کوئی گناہ نہیں ہے گھر بنانا کہ بھائی گناہ ہے، اونچے اونچے محل جیسے بھی کچھ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ کو یاد کر کے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، ہے نا. دوسرا واقعہ سمود کا ہے کہ جو اس کے بعد گزرا کہ یہ قوم وادی القریٰ میں آباد تھی اور ان کی بستیاں شمال عرب میں مقام ہجر سے لے کر وادی القریٰ تک پھیلی ہوئی تھیں. یہ لوگ پہاڑ تراش کر ان کے اندر نہایت خوبصورت اور مستحکم مکانات بنایا کرتے تھے. نہایت اور عیش اور مزے کی زندگی بسر کرتے تھے. بدکاری اور بت پرستی ان قوم میں پھیلی. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے پیغمبر بن کر اس قوم کی طرف بھیجے گئے، مگر انہوں نے اپنے پیغمبر کی بات نہ مانی. آخر یک بارگی سب ہلاک کر دیے گئے. ان کے کھنڈرات اور آبادی کے آثار اب تک بھی علاقہ مذکورہ کے اندر ملتے ہیں، جو علاقے ذکر کیے گئے ہیں نا ان کے اس میں. تو تیسرا واقعہ کس کا ہے؟ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ. کہ پتہ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کہاں کا بادشاہ تھا؟ مصر کا بادشاہ فرعون، جس کی اصلاح اور ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بھی بھیجے گئے تھے. اس ظالم اور جابر بادشاہ فرعون کو یہاں ذی الاوتاد یعنی میخوں والا فرمایا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کو میخوں والا اس وجہ سے کہا گیا کہ اس فرعون کا قاعدہ تھا کہ
जिसे सज़ा देनी मंजूर होती तो इसके चारों हाथ पांव मेखों से बांध कर सज़ा देता था। चूँकि फ़िरऔन ने अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर की मुखालफत की और अपनी सरकशी और गुमराही पर जमा रहा, बिलाखिर इस पर अल्लाह का अज़ाब टूटा और फ़िरऔन अपने लाओ लश्कर के समुद्र में गर्क करके हलाक कर दिया गया। इन तीनों वाक़यात को बिलिजमाल बयान फरमाने के बाद इन सबको मुश्तरका अमाल और अफ़आल और बदकारी आमाल बद का इजमाली ज़िक्र फरमाया गया, जिसकी वजह से इन पर कहर टूटा। यानी कि पहले किसका ज़िक्र किया गया? कौम आद, उसके बाद कौम समूद और उसके बाद फ़िरऔन। फ़िरऔन भी क्या करता था? जालिम था, है ना। किस तरह से वो तकब्बुर करता था, अपने आप को खुदा कहलवाता था कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं आला हूँ, मैं रब हूँ। तो हमें देखे ना कि रब के हुक्म के सामने उसने रब का हुक्म नहीं माना, वो नहीं झुका। हम कौन से हुक्म के आगे झुक रहे हैं अल्लाह के?